الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ وہ اللہ اولاد عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب، امام الانبیاء، امام الہدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد مسند احمد سنن ابن حبان کے اندر حدیث ہے، سیدنا
ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت اللہ نے بڑی ہی اعلیٰ شان بنائی ہے۔ وہ جنت جس میں ایسے بالا خانے ہیں، ایسے مکانات اور ایسے محلات ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسے محلات ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جنت میں جو دنیا کے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، جب بھی بات کرتے تو نرمی سے کیا کرتے تھے، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، رات کو نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے۔ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو یہ انعامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قیامت کے دن یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کی صفات بیان کی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری حصے کا وقت ہوتا ہے۔ لوگوں، اگر تم اس بات کی ہمت اور طاقت رکھتے ہو تو پھر اس وقت ذکر کرنے والوں کے اندر شامل ہو جاؤ، تو ضرور ایسا کرو، یعنی نماز تہجد ادا کیا کرو۔ آئیے نماز تہجد کے فضیلت و اہمیت کے حوالے سے کچھ آیات اور احادیث آپ پچھلے خطبے کے اندر سماعت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے کے اندر نماز تہجد کی ادائیگی کا طریقہ کار، اس کا اجر و ثواب، اسی پہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے بات کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تہجد کی رکعات کتنی ہیں؟ تہجد کی فضیلت تو بڑی ہے، اس کی رکعات کتنی ہے؟ آج دنیا کے اندر ہر ایک اپنا اپنا انداز ذکر کرتا ہے، اس طرح پڑھ لو تو تب بھی ٹھیک ہے، لمبا قیام کر لو تب بھی ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھا یہ جائے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انداز کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آقا علیہ السلام کی نماز تہجد کے متعلق سوال کیا گیا کہ آقا نماز تہجد کے اندر کل کتنی رکعات ادا کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام رات کو کبھی 7 رکعات پڑھتے، کبھی 9 پڑھتے، کبھی 11 پڑھتے۔
ایک حدیث یہ ہے، زیادہ تر زندگی کا جو معمول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ساری رات نماز تہجد ادا کرنا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کہ روزانہ کا معمول بن جائے کہ ساری رات ہی نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تربیت دی، کھڑے ہو جاؤ، رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کے یا اس سے زیادہ حصہ کھڑے ہو کے رب کے حضور قیام کرو۔ اللہ رب العالمین نے کچھ حصے کا ذکر کیا یا اس سے زیادہ، ساری رات کا اللہ نے تہجد پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی تربیت بھی اسی بات پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کے اندر گزار دیتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں جی آقا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، سارا دن کا روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات کا قیام کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عبداللہ آج کے بعد زندگی کے اندر کبھی ایسا نہ کرنا۔ فرمایا روزہ رکھ اور درمیان میں چھوڑ دے، آج رکھا ہے کل چھوڑ دے، 2 دن 4 دن کے بعد رکھ۔ پھر فرمایا رات کو قیام کر لیکن اس کے ساتھ آرام بھی کر۔ کیوں؟ فرمایا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ یہ تھی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، نماز تہجد ادا کرنے کی۔ آئیے قیام اللیل کے آداب کیا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ رکعات کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر آپ کا معمول ہے نماز تہجد ادا کرنے کا تو پھر کوشش کرے کہ 11 رکعات ہی پڑھا کرے۔ 8 رکعات آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے 2 کر کے، 4 رکعات اکٹھی کبھی زندگی کے اندر نہیں پڑھنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کبھی بھی نفل نماز 4 رکعت اکٹھی نہیں پڑھی۔ تہجد کی نماز آپ نے جب بھی پڑھی ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھی ہے۔ کیا آپ نے زندگی کے اندر کبھی دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح پڑھانے والا امام کبھی 4 رکعت اکٹھی پڑھاتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھاتا؟ وہ بھی نماز تہجد ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تہجد کو 2 رکعت کر کے پڑھا ہے، اور باقی جو اگلی 3 رکعت ہے وہ وتر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ہمت دیتا ہے تو ضرور اس انداز سے قیام کرے۔ اللہ اکبر۔ قیام کے آداب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، رات کو ہم میں سے جب بھی کوئی شخص اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے جائے، اس کو چاہیے کہ ذکر و اذکار مکمل کر کے نماز تہجد کی نیت کر کے اپنے بستر پہ لیٹ جائے کہ میں نے انشاءاللہ صبح اٹھ کے
سحری کے وقت نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، امام کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نماز تہجد پڑھنے کا عادی ہو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو نماز تہجد کی نیت کر کے سو جائے۔ اگر وہ بالفرض نیند کے غلبے کی وجہ سے بیدار نہ ہو سکے، بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے بیدار نہ ہو سکے، مسافر تھا، سفر کی حالت کے اندر تہجد کی نماز ادا نہ کر سکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نماز تہجد کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس کی نیند جو اس کو وہ بیدار نہ کر سکی، فرمایا وہ نیند اللہ رب العالمین اس پر صدقہ کر دیتا ہے۔ نیند اس پر صدقہ لکھ دی جاتی ہے کہ جا اللہ نے تجھے نیند صدقہ ادا کر دی۔ آئیے دوسرا ادب قیام اللیل کا، پہلا نیت کر کے سونا، دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو نیند کے آثار ختم کرنے کے لیے آقا اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتے تاکہ نیند کے آثار ختم ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو بستر سے اٹھتے ہی یہ پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ بڑی آسان دعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھتے، آپ نے فرمایا لوگو اگر تم میں سے کوئی شخص نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے، اٹھتے ہی اپنے بستر سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنے رب سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی نماز ادا کرتا ہے اللہ وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو اتنا وقت، قیمتی وقت کہ جس لمحے کے اندر اللہ اپنے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اٹھ کے دیکھیے، بیدار ہو کے دیکھیے، ان دعا کو پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ دوسری حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اسی طرح ہی 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ اللہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم الآخرہ، اور 1 مرتبہ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یہ بھی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ لمبی دعا ہے، ذکر و اذکار لمبے ہیں، وقت نہیں ہے، آپ وہ پہلی دعا آسان دعا ہے، 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ تھا دوسرا ادب۔ تیسرا ادب قیام اللیل کا، آپ اٹھیے، بستر چھوڑیے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ گھر میں مسواک ہے، برش ہے، جو بھی ہے، اپنے منہ کو اس کے ساتھ صاف کیجیے۔ اپنے منہ کو مسواک سے، برش سے صاف کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک اٹھا کے مسواک کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ آئیے چوتھا ادب کیا ہے؟ آپ نے وضو کر لیا، وضو کر لینے کے بعد نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مصلی پہ آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا طریقہ کار کیا ہے؟ آقا جب بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہہ کے نماز تہجد کا آغاز کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک کا جگہ جو یہ ساری ثنا ہے، اس کی جگہ آقا یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاءک حق اللہ اکبر وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق محمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت وانت حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم انت وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا آغاز کرتے۔ اب بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر حساب و کتاب تو بڑا جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انگلش کے بڑے بڑے مضامین بندہ یاد کر لیتا ہے، بڑے بڑے مشکل سے مشکل مضمون بندہ یاد کر لیتا ہے۔ انگلش تو فر آتی ہے لیکن عربی یاد نہیں ہوتی، عربی یاد نہیں ہوتی۔ نماز کی دعائیں مشکل سے یاد ہوتی ہیں، تہجد کی یہ دعا کیسے یاد ہو؟ حقیقت ہے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی شخص چند انگلش کے الفاظ بولنے لگ جائے نا، کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا اللہ اس کو قرآن کی مہارت عطا کر دے، عربی پڑھنے کی دعاؤں کو پڑھنے کا اللہ مہارت عطا کر دے، دنیا کے اندر لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی درجہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ہم سب سے زیادہ فالو کس کو کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ انگلش بولتا ہے، عربی پڑھنے والے کو نہیں جانتے۔ یہ دعائیں یاد کرو، نہیں ہوتی۔ یاد رکھو جو اللہ نے تمہیں میسر عطا کیا ہے، ثنا سے اپنی نماز تہجد کا آغاز کر لے، ثنا سے کر لے، اللہ تب بھی قبول کر لے گا۔ لیکن اس دعا کو پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے۔ نماز تہجد کے اندر اللہ کے قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ آئیے یہ تہجد کا 5واں ادب ہے، طریقہ کار ہے کہ نماز تہجد میں اللہ کے قرآن کو کتنا پڑھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پڑھنے کا حکم دیا اور خود کتنا پڑھا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ اپنے بندے کو توفیق عطا کرے، کوشش کرے کہ نماز تہجد کا قیام لمبا کرے، لمبا کرے۔ لمبا قیام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پہلی 2 رکعت کو ہلکا پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھی، اس کے بعد اگلی 2 رکعت لمبی پڑھی، پھر ہلکی پھر لمبی، تاکہ بندہ نماز تہجد ادا کرتے ہوئے اکتا نہ جائے، تھک نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ بڑا زبردست اسوہ حسنہ ہے آقا کا۔ آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ آئیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں نماز تہجد کے اندر، لیکن کبھی اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ نہ رکھیں
کہ میں نے ایک رات کے اندر پورے قرآن کو پڑھنا ہے، ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھنا اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے ٹارگٹ کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیات کو ٹارگٹ کرو، پیارے پیغمبر کی حدیث کا انکار کرو کہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، اس کو چھوڑو، اس کو الٹ بناؤ۔ یہ کیا بنتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے دور میں یہ چلا کرتا تھا، اب تو اللہ کا شکر ہے پڑھا لکھا دور آیا، لوگ کچھ باتیں سمجھنے والے ہو گئے۔ پہلے دور کے اندر ایک ایک رات میں قرآن کو جنات شبینے کے طور پہ پڑھا جاتا تھا۔ مولوی صاحب بیٹھے اسپیکر پہ مسلسل پڑھ رہے ہیں، شام سے شروع ہوتے نماز فجر کے بعد قرآن رات پوری رات کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ شکر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پوری زندگی کے اندر آقا کو کبھی بھی ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیارے پیغمبر نے پوری زندگی کے اندر ایک رات میں کبھی بھی پورے قرآن کو نہیں پڑھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد نہیں تھا؟ کیا آپ قرآن کو جلدی پڑھنے والے نہیں تھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کو یاد رکھنے والے تھے اور جلدی بھی پڑھنے والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ کیا منع کیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جلدی کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھو۔ آقا علیہ السلام خود جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے، جبرائیل امین بھی سنایا کرتے تھے۔ صحیح حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین بھی قرآن کے حافظ تھے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تو یہ شان عطا کی تھی، قرآن زبانی پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایک رات کے اندر قرآن کو نہیں پڑھا، حتیٰ کہ اپنے صحابہ کی تربیت اسی بات پہ کی۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا مجھے بتائیے کہ میں اپنی نماز تہجد کے اندر قرآن کو کس طریقے سے پڑھوں، انداز کیا ہونا چاہیے، کتنا اپنا قرآن نماز تہجد کے اندر پڑھا کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے عبداللہ تو کوشش کر کہ اپنے اس قرآن کو نماز تہجد کے اندر پڑھ، لیکن 40 دن سے پہلے اپنے قرآن کو تو نے مکمل نہیں کرنا۔ 40 دن سے پہلے اپنے قرآن کو مکمل نہیں کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں آقا اس سے بھی جلدی پڑھنے میں میری طاقت ہے، ہمت ہے، اللہ نے مجھے توفیق عطا کی ہے، اس سے بھی میں جلدی قرآن کو مکمل کر سکتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا عبداللہ اس طرح کر، پھر ایک ماہ سے پہلے، ایک مہینے سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کر۔ پھر عرض کیا آقا اس سے بھی جلدی پڑھنے کی ہمت ہے۔ آقا نے فرمایا عبداللہ پھر 20 دن کے اندر قرآن کو مکمل کر لیا کر۔ نہیں آقا اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عبداللہ 15 دن کے اندر مکمل کر لیا کر۔ پھر عرض کیا آقا اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا 10 دن کے اندر اپنے قرآن کو مکمل کر۔ عرض کیا آقا اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ پھر اس طرح کر 7 دنوں سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کر۔ پھر عرض کیا آقا اس سے بھی جلدی قرآن کو پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے عبداللہ سن لے، آخری بات ہے، آخری فیصلہ ہے، 3 دن سے پہلے اللہ کے قرآن کو تو نہیں مکمل کر سکتا۔ یاد رکھ لو جو شخص 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ پڑھنا کیا، سمجھنا کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اگر اللہ ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے تو دن اور رات کے اندر آپ اپنے 10 پارے مکمل کریں۔ 10 پارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ 10 پارے پڑھنا بھی
سچی بات ہے، بڑی معنی رکھتے ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں آج کے دور کے اندر، وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر بھی، اس جدید دور کے اندر بھی اللہ کی قسم دن اور رات کے اندر اپنے 10 پارے اللہ کے قرآن کے مکمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، ہمت ہے، توفیق ہے، کھڑے ہوں آپ نماز تہجد کے اندر اللہ کے قرآن کو پڑھیں، 5 پارے 7 پارے 10 پارے پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جلدی قرآن کو مکمل کرنے کی 3 دن سے پہلے سختی سے منع کر دیا گیا، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے قرآن کو جتنی اللہ توفیق دے پڑھیں، اللہ اس کا کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ نماز تہجد کے اندر۔ بات چل رہی ہے نماز تہجد کے حوالے سے۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز تہجد کے اندر رات کو صرف 10 آیات کی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، صرف کتنی آیات؟ 10 آیات قرآن کی تلاوت نماز تہجد میں کر لیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کا نام غافلین سے نکال دیتا ہے۔ یہ بندہ غافل نہیں ہے، یہ کسی معاملے کے اندر غافل نہیں ہے، نہ اللہ کی عبادت کے اندر غافل ہے، نہ دوسرے تیسرے معاملات کے اندر غافل ہے، اللہ غافلین سے اس کا نام نکال دیتا ہے۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مزید کیا فرمایا؟ جو شخص نماز تہجد کے اندر اللہ کے قرآن کی 100 آیات تلاوت کرتا ہے، کتنی؟ 100 آیات تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کا نام فرما برداروں کے اندر لکھ دیتا ہے۔ یہ بندہ فرما بردار ہے، ہمیشہ اطاعت کرنے والا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ رات کو اٹھ کے نماز تہجد ادا کرتا ہے، نماز تہجد کے اندر اس کی یہ روٹین ہے، معمول ہے کہ 100 آیات لازمی تلاوت کرتا ہے، اللہ فرما بردار لوگوں کے اندر اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ آئیے آگے چلیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کو اس سے بھی زیادہ توفیق دیتا ہے، آپ نے نماز تہجد کے اندر 1000 آیات روزانہ تلاوت کرتا ہے، 1000 آیات، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کا نام بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والوں کے اندر لکھ دیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ رات کو نماز تہجد کے اندر 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ آئیے اگر وقت کم ہے، آپ اس وقت بیدار ہوئے جب فجر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا، 10 منٹ باقی رہ چکے تھے، 5 منٹ باقی رہ چکے تھے، اللہ توفیق دیتے آپ بیدار ہوئے، جلدی جلدی وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، نماز تہجد ادا کرنے کے لیے 2 رکعت بھی اللہ توفیق دیتا ہے پڑھنے کی، پڑھ لیں، اللہ تب بھی اپنے بندے کو نماز تہجد کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ان 2 رکعت کے اندر کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر سے باہر کسی کام پہ جائے، واپس آئے اور گھر کے اندر آ کے 3 بہترین اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں کو پائے، اونٹنیاں اس کو مل جائیں، اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ نسل کی، حاملہ ہو، خوبصورت ہو؟ کیا تم میں سے یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کو یہ نعمت مل جائے؟ صحابہ کرنے لگے آقا کیوں نہیں، ضرور، یہ تو نعمت ہر کوئی چاہتا ہے کہ مل جائے۔ پہلے پیغمبر نے فرمایا لوگو اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے قرآن کی 3 آیات بھی پڑھ لیتا ہے نماز تہجد کے اندر، اللہ اس کو ان 3 اونٹنیوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے! اللہ اکبر، اٹھیے نماز تہجد کا اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر، اللہ اکبر، صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا
بلکہ اس کی شکایت کی گئی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ شخص رات کو نماز تہجد ادا کر رہا تھا، بار بار اس کو ایک شخص نے دیکھا، اس کو سنا کہ وہ ایک ہی سورت پڑھ رہا ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی سورت کو مسلسل پڑھتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ہر رکعت کے اندر یہی سورت پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس شخص نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ نماز تہجد کے اندر سب سے کم تلاوت کرنے والا ہے، سب سے کم اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ اس کی شکایت کی گئی آقا کے پاس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی بات کو سنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس قرآن کی آیت کو، اس قرآن کی سورت کو معمول ایک کم سمجھتے ہو، معمولی سا سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا؟ سن لو، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی اس قرآن کی اس سورت کو پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ، اللہ اپنے بندوں کو 10 پاروں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا اجر ہے۔ اللہ کا قرآن نہیں آتا، آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھے لکھے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا نہیں آتا، اس ایک سورت کو یاد کر لیں، اللہ کے قرآن کی اسی سورت کو نماز تہجد کے اندر پڑھ لیا کرے، اللہ تب بھی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ پوری رات، آپ نے اپنی رات کے اندر نماز تہجد ادا کی ہے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات اپنے قیام کے اندر ایک ہی آیت تلاوت کی اللہ کے قرآن کی، کیا؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم۔ ساری رات یہی دعا کرتے رہے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے دے، اگر تم معاف کر دے تو پھر بھی تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہی آقا اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف کر دے۔ یہی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین پیغام لے کے آئے، کیا پیغام لے کے آئے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اللہ اکبر، جاؤ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ، پوچھو میرا نبی کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل امین یہ پیغام لے کے آئے، اللہ کے نبی پہ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مسلسل اس قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جبرائیل رب العالمین کے ہاں یہ میرا پیغام پہنچا دو، تیرا نبی چاہتا ہے اپنی امت کو معاف کروانا۔ اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو میری امت کو معاف کر دے، دنیا کے اندر بھی قیامت کے دن بھی۔ اللہ میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میری امت بڑی ہے، بہت زیادہ ہوگی، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ جبرائیل امین اللہ رب العالمین کے پاس یہ پیغام لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ جا جبرائیل میرے نبی کو یہ پیغام دے دے اور یہ پہنچا دے، یہ خبر پہنچا دے، خوشخبری پہنچا دے۔ کیا؟ میرے نبی کو یہ حکم دے، خوشخبری دے کہ جب قیامت کا دن آئے گا میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، اور سن لو سب سے زیادہ جنت میں جانے والے یہ امت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ انعام عطا کیا ہے۔ سچی بات، اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے معافی کے بڑے دروازے رکھے ہیں، بڑے اسباب رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کے بڑے بہانے عطا کیے ہیں، خاص طور پہ اللہ نے اس امت کو عطا کیے ہیں۔ جاؤ پچھلی امتوں کے واقعات پڑھ کے دیکھو، کیا اللہ رب العالمین نے اتنا پروٹوکول کسی امت کو دیا ہے؟ نہیں۔ معافی کا اگر اللہ نے پروٹوکول دیا ہے تو اس امت کو دیا ہے۔ اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج تو جناب مولوی کھڑے ہیں ایک دوسرے پہ کافر کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں ہے۔ مت سوچئے، اگر کلمے پڑھنے والے مسلمانوں سن لو، اللہ اور اس کے رسول کا اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے لیے عمل کیجئے، تہجد کے عادی بن جائیے، اللہ کے قرآن کو پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہر بندے کو معاف کر دے گا۔ ایک آیت 2 رکعت پڑھ لیں، اپنے آپ کو نماز تہجد کا عادی بنا، اللہ ضرور اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر 1-2 مرتبہ پوری رات بھی نماز تہجد ادا کی ہے۔ بدر کا مقام دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات نماز تہجد کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
لیکن اگر اللہ کسی کو موقع دے پوری رات بھی زندگی کے اندر ایک آدھ دفعہ یا 2 دفعہ پوری رات قیام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کے اندر حرج نہیں، لیکن زندگی کا معمول کوئی نہیں بنا سکتا کہ میں نے ساری رات روزانہ ہی رات کو میں نے جناب پوری رات قیام کرنا ہے، قطعا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 یا 2 مرتبہ یہ عمل کیا ہے، لیکن زیادہ تر آقا علیہ السلام کی زندگی کا معمول رات کا آخری حصہ، کچھ حصہ سونا، کچھ حصہ قیام کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا معمول ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، تہجد کے اندر پڑھیے، اللہ جتنی توفیق دے تہجد کی نیت کر کے سو جائیے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف بھی نہیں بلکہ اللہ اپنی رحمت و برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اس تہجد کے ساتھ سچی بات ہے اگلی ساری نمازوں کی توفیق عطا کر دے گا۔ آئیے عادت بنائیے، جس شخص کی عادت بن جاتی ہے اللہ ضرور اپنے بندے کو عین تہجد کے وقت زبردستی بیدار کر دیتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ اٹھا دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ تجربہ کیا ہے، میں حقیقت ہے اللہ میرے عمل کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں ریاکاری کے طور پہ بات نہیں کر رہا، صرف آپ کو ترغیباً بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کے اندر کچھ عادت نہیں تھی نماز تہجد کی، جب میں نے یہ چیزیں پڑھی میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ بندے تو خود لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہے، نماز تہجد خود نہیں ادا کرتا، سویا رہتا ہے، اٹھ جا کر قیامت کے دن رب کو تو نے جواب دینا ہے۔ اللہ کی قسم جب سے اپنے آپ کو میں نے ملامت کی ہے میں تہجد پڑھنے کا عادی بنا کافی دیر سے۔ سچی بات ہے رات کو ٹھیک 4:30 4:15 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، 4:30 پونے 5 اٹھ کے اللہ کے حکم سے الحمدللہ نماز تہجد بلا ناغہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو جس رات ادا نہیں کر سکتا اس رات اتنا ہی حقیقت پریشان ہوتا ہوں اس دن اور اگلی رات کہ رات کو کیا بنا کہ نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ سچی بات ہے پوچھ رہی ہمارے بابے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، حقیقت ہے جو نماز تہجد یہ بھائی پڑھنے والے ہیں ان سے سوال کر کے دیکھو، جب رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے بستر چھوڑ کے نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز تہجد روزانہ ادا کرتے ہیں، پوچھئے سوال کیجئے تہجد ادا کرتے، جب نہیں پڑھتے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج نماز تہجد رہ چکی ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے آپ قیام کھڑے ہو کے کرتے رہیں، جب آپ تھک جائیں تو آپ اسی جگہ جہاں کھڑے اسی انداز میں آپ بیٹھ کے قیام کریں، اللہ تب بھی اپنے بندے کو ذرا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی نیکی ضائع نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ میرے قریب آئے، میں اس کے قریب ہو چکا ہوں، یہ میرے قریب ہو جائے، یہ میرے قریب ہو جائے گا اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ دین اسلام کے مطابق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔